نے سیمینار رکھا ہے جو کہ تھرکول کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان انرجی کا بحران اور سرکولر ڈیٹ اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اخباروں میں آ رہی ہیں، میڈیا میں آ رہی ہیں، تو اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی بارہا بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو، سندھ کے عوام کو، کہ سندھ کے پاس پاکستان کے انرجی کا حل موجود ہے۔ انرجی ہب ہے پاکستان کا، چاہے وہ کول ہو، چاہے ونڈ ہو، چاہے سولر ہو، چاہے گیس ہو، چاہے آئل ہو، چاہے ایون فیوچر میں ویوز انرجی ہو، سب کو سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سندھ میں موجود ہیں سورس آف انرجی، اور سستے ترین سورس آف انرجی ہیں۔ آج ہم نے یہ کانفرنس رکھی ہے کول کے حوالے سے، کیونکہ کول صرف پاور پلانٹس میں مہیا کیا جاتا ہے، اور اس وقت جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ الحمدللہ سندھ حکومت کی کوششوں سے، سندھ حکومت کے تعاون سے اور ہماری لیڈرشپ کے تعاون سے تمام کے تمام پاور پلانٹس اس وقت فنکشنل ہیں۔ تقریباً 2660 میگا واٹ بجلی جو ہے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے تھرکول سے، اور سب سے سستا سورس آف انرجی تھرکول ہے اس وقت پاکستان میں۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ آپ نیپرا کی جو ہماری انڈیکس آتی ہے اس سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو ایک سستا سورس آف انرجی موجود ہے، اور مرکزی حکومت سے بھی ہماری بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور اس کو ہم نے کہا کہ اس کو پاور سیکٹر کے علاوہ بھی سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے، جہاں جہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں برکٹنگ میں، تو اس کو استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے، اس کی پرائسنگ کے لیے آج یہ سیمینار ہم نے رکھا ہے ادھر، تاکہ اس کو پالیسی فریم ورک بھی بن جائے، اور یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا مشاورت مشورہ اس میں شامل ہو۔ اس کے بعد یہ پالیسی تھر انرجی کول بورڈ بنائے گا انرجی ڈپارٹمنٹ، اور انشاءاللہ حکومت سندھ کابینہ وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی، تو پھر اس کو کنفرم کر کے اس کو ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کول سے صرف کوئلے کی سے بجلی نہیں بنتی، اس میں کئی چیزیں بنتی ہیں، جس میں کول ٹو گیسیفیکیشن بھی ہے، اور گیس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں فرٹیلائزر بنتا ہے، کیمیکلز بنتے ہیں 10-11 قسم کے، تو اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو پورے ملک میں پہنچانا ہے۔ تو اس لیے حکومت سندھ اور حکومت پاکستان مل کر ریلوے لائن بھی ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں، اور اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، پیپر ورک ہو گیا ہے، اور عنقریب اس پر بھی انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے گی۔ تو ہم اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کا جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، سندھ ہی پوری کرے گا انشاءاللہ، اور ہماری قیادت کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت ہے کہ تیزی سے کام کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، اور سستی اور گرین انرجی بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس ہی موجود ہے، سندھ کے پاس ہی ہے اللہ کی مہربانی سے۔ تو ہم اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں ادھر ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے بڑھائیں مسئلے کو، اور چیزوں کو اس طرح لے جائیں کہ پاکستان کی انرجی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ تو یہ نگلیکٹ رہا یہ شعبہ، سندھ حکومت نے اس کے اوپر پیش رفت کی، اور اب گراؤنڈ کے اوپر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، تو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی گرین فیلڈ جو ہے پروجیکٹ ہے، تو یو ہیو سم تھنگ ٹو ڈسپلے ناؤ، تو لوگ اس کو بلیو بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جو سیمینار پہ اب تک بات ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ہرڈل ہے، انفیکٹ کیسر بنگالی کہہ رہے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت ہے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں۔ دیکھیں، سندھ حکومت کا اسٹانس ہے؟ اس وقت ہم بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتے، اس وقت ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم صاحب نے بہت دلچسپی لی ہے، ہماری قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے، اور جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں بہت اس میں دلچسپی لے کر اس کو آگے بڑھایا ہے، اور ہم اس وقت بلیم گیم میں نہیں جائیں گے۔ جو ہوا سو ہوا، آگے کس طرح بہتر کرنا ہے جلد از جلد اس کو ہم کریں، اور ہم انشاءاللہ جو رکاوٹیں یا جو مطلب دشواریاں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا اور کسی حالات کی وجہ سے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا بھرپور جس طرح انٹرسٹ لیتے آئے ہیں اس کو انٹرسٹ اس کا لیں، تاکہ یہ چیزیں ہم بہتر طریقے سے اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور پاکستان کو ہم انرجی کی ضروریات پوری کر سکیں سستی بجلی سے۔ اٹس ناٹ، میں آپ سے آرگیومنٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ پی ٹی آئی از اے اکنامک فورس ہے، وہ جو بھی ہے جس اسٹیٹ میں بھی ہے، لیکن ایک فورس ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، مشاورت کرنے کی بات کر رہے ہیں،
क्या आप उन्हें भी बुलाना चाहेंगे इसमें? PTI सिंध दुश्मन पार्टी है। उन्होंने जिस तरीके से हमारे इस प्रोजेक्ट को और सिंध के बाकी जो मंसूबे थे उसको नुकसान पहुंचाया अपने दौरे हुकूमत में, शायद ही कभी सिंध को इतना नुकसान हुआ हो। हमने बारहा उनको कहा, मसाइल के लिए ख़त लिखे, चीज़ों के लिए बात की, बात सुनी नहीं गई। वज़ीर आज़म साहब CCI की मीटिंगों से जब वज़ीर आला बात करते थे तो उठ के चले जाते थे आधे में बातचीत करते हुए। तो उनसे हम क्या तवक्को रखेंगे? जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने बेतहाशा नुकसान पहुँचाया। पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे और बढ़ने की बात अभी है। एक फ़र्क यह है कि अब कम से कम वज़ीर आज़म बात सुनते हैं, मीटिंग्स करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो रुकावटें नीचे हैं उसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या शेख साहब आपने हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, जो रेलेवेंट फोर्सेस में बात करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें जब उनका वक्त था तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने तो तबाही कर दी, उन्होंने तो मतलब हमारे एनर्जी सेक्टर को नज़रअंदाज किया। तो अब उनसे क्या बात बैठ के करना, अभी वो रेलेवेंट भी नहीं है इस मामले में। इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलेवेंट है, जो कि पॉलिसीज़ बनाती है, जिसमें मतलब हमारी उनसे इंटरेक्शन रहता है। तो हम उनको बुला के उनसे बात करेंगे और जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, आपने कल एक गुलाम दस्तगीर खान को लेटर लिखा है जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है एनर्जी के हवाले से, और वो प्रोजेक्ट आपके उन्होंने 25 में से एक जो है ना वो अप्रूव किया, क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को दरख्वास्त की है कि वो इसका नोटिस लें। चीज़ें जो हैं वो मतलब जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह फेडरल गवर्नमेंट में नहीं हो रही, उनको देखें। और हम तो मतलब हर तरीके से ताउन करने को तैयार हैं। सिंध गवर्नमेंट, हमारी पार्टी की क़यादत से, हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, हमारे वज़ीर आला हों, उन्होंने बेतहाशा इस पर काम किया है। साईं कायम अली शाह के ज़माने से लेकर ये काम शुरू है, उन्होंने बेतहाशा काम किया। आज हम इस नहज पे खड़े हैं, इस पोजीशन में खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को सस्ती तरीन बिजली फराहम कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं, इससे और केमिकल्स हम बना सकते हैं, ब्रिकेटिंग कर सकते हैं। तो मतलब हमें मतलब सपोर्ट किया जाए सिंध गवर्नमेंट के इन चीज़ों को, क्योंकि ये पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी इस पर डिपेंड करती है। और मैं इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि इस पर जल्दी इस पर हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। शेख साहब, आपने गैस की तो बात की, चारकोल से आप बना सकते हैं, लेकिन जो बायोगैस के हवाले से एक आप कह रहे थे कि करने जा रहे हैं, जो भैंस कॉलोनी में वो करना है, वो क्यों नहीं अभी तक वो प्रोसेस में है। और कहते हैं जो एनर्जी माहिर है वो कहते हैं अगर बायोगैस आती है तो जो इम्पोर्ट है उसमें बहुत सारी कमी उस पर काम हो रहा है, और उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट हमारे पास एक है उसको हम अपना ग्राउंड पे ले आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।